بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہیں بھی کچھ سیکھا اور جو کچھ سیکھا وہ جب آپ کے معمولات زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو یہی تعلیم و تربیت کا مقصد ہے۔ سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کی تعلیم قدرتی طور پر جاری رہتی ہے، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ماں اس کو بتاتی ہے کہ وہ کیسے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھے، کیا کرے، کیا کھائے، کیا پیے، اور بالآخر جب وہ 2-3 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کی تعلیم و تربیت سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھ سکے اور کسی حد تک اپنا برا بھلا سوچ سکے۔ یہ اس کی تعلیم کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو اس کی ماں کی آغوش سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا باپ آتا ہے، وہ اس کو اسکول میں داخل کرا دیتا ہے، وہ اسکول میں تعلیم پاتا ہے، وہاں وہ سیکھتا ہے جسے ہم آج کل فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، وہاں دوسروں کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا آپ مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی ہوتی ہے۔ سوسائٹی میں اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح فارمل ایجوکیشن جو اسکولوں اور مدرسوں میں ہوتی ہے، اور انفارمل ایجوکیشن جو سوسائٹی میں ہوتی ہے، جو لائف کے مختلف مشاہدات اور تجربات سے اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ جاری رہتی ہے۔ تو تعلیم اور تربیت، اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا۔ اگر تعلیم و تربیت نہ ہو تو انسان اجڑ رہتا ہے، گنوار رہتا ہے، وہ کلچرڈ نہیں ہوتا، وہ سافسٹیکیٹڈ نہیں ہوتا۔ اس آدمی کو اور تو اور پولائٹ بھی نہیں کہہ سکتے، سویلائزڈ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تعلیم و تربیت ہی ہے جو اس کو ایک درجہ عطا کرتی ہے۔ ایک فلاسفر نے کہا تھا، بلکہ ایک فلاسفر کے متعلق کہا گیا کہ his aim was an integrated personality, a composed mind, a sympathetic heart۔ اب جہاں تک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی کا تعلق ہے تو یہ آپ کو فارمل اور انفارمل ایجوکیشن جو عام طور پر لائف میں جاری رہتی ہے، اس سے آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے، ایک کردار بن جاتا ہے، ایک شخصیت بن جاتی ہے۔ اس شخصیت میں جامعیت ہوتی ہے، وہ جامع شخصیت ہوتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے والی شخصیت، عمل کرنے والی شخصیت۔ کمپوزڈ مائنڈ، جس میں کوئی تذبذب نہیں ہوتا، جس میں کوئی اور کنفلکٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح آدمی ایک کمپوزڈ مائنڈ کے ساتھ سوچتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ لیکن وہ جو ایک سمپیتھیٹک ہارٹ والی بات ہے، یہ ذرا مشکل ہے۔ آج کل کی تعلیم میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ہماری انگریزی سلسلہ تعلیم سے ایک شخصیت بنتی ہے تو وہ کہتا ہے، وہ آنکھ جو سرمۂ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ باتیں آ جاتی ہیں، عقل آ جاتی ہے، لیکن وہ جو ایک سمپیتھیٹک ہارٹ ہے، جو ایک درد مند دل ہے، وہ جو ایک نمناک آنکھ ہے، وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی روحانی طور پر ایک مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تمام فارمل اور انفارمل تعلیم کے بعد پھر اسے روحانیت کی طرف آنا پڑتا ہے، اور پھر اسے وہ درد مند دل حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ دنیا میں عمل پیرا ہوتا ہے تو دنیا میں سکھ آ جاتا ہے، دنیا میں امن پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسی اجتماعی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہماری منزل مقصود ہے۔